یہ ہے قطر، خلیج فارس میں سعودی عرب سے لگا ہوا ایک انتہائی چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ صحرا ہے، مگر اس کا دارالحکومت دوحہ آج دنیا کی سب سے شاندار شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوحہ کبھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا جہاں پر موتیوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ اس کا نام اس وقت بدا ہوتا تھا۔ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے موتیوں کی ٹھیک اسی طرح اہمیت تھی جیسے آج تیل کی ہے۔ آپ نقشے میں دیکھیں تو قطر سعودی عرب سے لگا ہوا موتی جیسا ہی لگتا ہے۔ ایک ریتیلی پٹی سی ہے جو خلیج فارس میں نکلی ہوئی ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات کے درمیان واقع قطر پر طویل وقت تک انگریزوں کا قبضہ رہا، لیکن آج قطر اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو اب آنکھیں دکھا رہا ہے۔ سعودی عرب کو قطر سے کیا خطرہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ انتہائی چھوٹا سا ملک ہونے کی وجہ سے قطر کو پڑوس کے بڑے ممالک سے تحفظ چاہیے تھا۔ قطر کو ڈر تھا کہ کہیں سعودی عرب جیسا طاقتور ملک اسے اپنی ہی جگہ نہ بنا لے۔ مقامی خاندان ہر قیمت پر ایسے حالات کو ٹالنا چاہتے تھے، اسی لیے قطر کے شیخوں نے ہمیشہ ہی سعودی عرب اور دوسرے پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات برقرار رکھے۔ ایک اندازے کے مطابق قطر کی کل آبادی 22 سے 23 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ قطر کی قومی ایئر لائن کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوتا ہے، یعنی قطر ایئر ویز۔ مضبوط معیشت، کاروبار، تعلیم اور محفوظ ملک ہونے کے باعث قطر لوگوں کے لیے پرکشش ہے۔ سال 2017 میں جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک چھوٹا ہونے کے بعد قطر کی معاشی حیثیت کئی گنا زیادہ ہے۔ خود انحصاری نے قطر میں کبھی بحران کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دی۔ صرف یہی نہیں، قدرتی آفات کی بات کی جائے تو قطر اس لحاظ سے بھی محفوظ ترین ملک ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی پہاڑی نہیں۔ دارالحکومت دوحہ میں قطر کی بلند ترین عمارت دی اسپائر قائم ہے، جس کی کل 62 یعنی 62 منزلیں ہیں۔ قطر میں کوئی قدرتی جنگل موجود نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 20ویں صدی کے 50 کی دہائی تک قطر اتنا امیر ملک نہیں تھا۔ قطر میں گزشتہ 50 سالوں میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ملے، جس کے بعد اس کی قسمت بدل گئی۔ آج کی تاریخ میں قطر میں دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، یہی اس کی امیری کی چابی ہے۔ قطر کو 1971 میں برطانیہ سے آزادی ملی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد قطر کے شیخ خلیفہ نے سیکیورٹی کے لیے سعودی عرب کا دامن تھام لیا۔ قطر کی خارجہ پالیسی سعودی عرب طے کرتا تھا۔ یہ بات شیخ خلیفہ کو پسند نہیں تھی۔ ان کے بیٹے شیخ حماد کو تو یہ بات اور بھی زیادہ ناپسند تھی۔ سال 1952 یعنی 1952 میں پیدا ہونے والے شیخ حماد آزاد خیال انسان تھے۔ انہوں نے برطانیہ میں رہ کر فوجی ٹریننگ لی تھی۔ وہ قطر کو سعودی عرب سے یعنی سعودی عرب کے اثر سے نکال کر ایک خود مختار ریاست بنانا چاہتے تھے۔ شیخ حماد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے والد کے خیالات اور احکامات تھے، تاہم بعد میں شیخ حماد کو ایک موقع مل گیا۔ سال 1995 یعنی 1995 میں جب شیخ خلیفہ سوئٹزرلینڈ میں چھٹیاں منا رہے تھے تو شیخ حماد نے ان کا تختہ پلٹ دیا۔ ایک بھی گولی نہیں چلی اور قطر کا اقتدار شیخ حماد کے ہاتھوں میں آ گیا۔ 1995 کے بعد سے ہی سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کو قطر نے ترک کر دیا اور اپنی آزاد خارجہ پالیسی کو اپنانا شروع کر دیا، اور یوں آج قطر سعودی عرب سے آگے نکل گیا۔ قطر کی معیشت سعودی عرب سے کافی بہتر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کو قطر کی اتنی زیادہ ترقی کھٹک رہی ہے، اور انہیں اندیشہ ہے کہ قطر کل سعودی عرب پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب قطر کو معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے۔
امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔